هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 17، حروف عاملہ کا بیان۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 10 ویڈیو جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 11 ہوگا۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں حروف عاملہ کا بیان۔ حروف عاملہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو فعل مضارع پر عمل کرنے والے اور ایک اسما پر عمل کرنے والے۔ ہم پڑھ رہے ہیں اسما پر عمل کرنے والے کے بارے میں۔ اسما پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں 5 قسم کے: حروف جارہ اور حروف مشبہ بالفعل، حروف ندا اور ما ولی المشبہتان بالاسم اور لا نفی جنس۔ اسی طرح سے ہم نے حروف جارہ کے بارے میں پڑھ لیا ہے، حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں بھی پڑھ لیا ہے، ما ولی المشبہتان بالاسم کے بارے میں بھی الحمدللہ ابھی ہم نے کلاس نمبر 10 میں یعنی پارٹ 10 میں جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا کہ وہ ہوتے ہیں، یعنی ما ولی المشبہتان بالاسم وہ ہوتے ہیں جنہیں لیسا کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ ایسا ما، ایسا لا جسے لیسا کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہو۔ اور میں نے آپ کو وجہ تشبیہ بھی بتائی، اور وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جس طرح سے لیسا نفی کا فائدہ دیتا ہے تو اسی طرح سے یہ بھی جو ہے وہ معنی نفی کا فائدہ دیتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو دوسری وجہ یہ بتائی کہ جس طرح سے لیسا جو ہے وہ عمل کرتا ہے، مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، مبتدا کو رفع دے دیتا ہے، خبر کو نصب دے دیتا ہے، بالکل اسی طرح سے یہ بھی مبتدا کو رفع دے دیتے ہیں اور خبر کو نصب دے دیتے ہیں۔ اب آج کی جو کلاس ہے، آج کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پڑھیں گے ما اور لا کے لیسا کی مثل عمل کے لیے شرائط۔ ما اور لا کے لیسا کی مثل عمل کے لیے کیا شرائط ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، مطلب کیا؟ اس ہیڈنگ کا مطلب سمجھ لیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ما اور لا لیسا کی طرح عمل کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، یہ والی بات تو ہو گئی ہماری، اسی وجہ سے تو ان کو ما ولی المشبہتان بالاسم کہا جاتا ہے۔ لیکن ان کے عمل کے لیے لیسا کی طرح ان کے عمل کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور وہ شرائط کیا ہیں؟ وہ شرطیں صرف اور صرف 2 ہیں، وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی شرط میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، ہم نے یہ پڑھ رکھا ہے کہ ایک جملہ ہوتا ہے جملہ اسمیہ خبریہ، اور جملہ اسمیہ خبریہ کے ہوتے ہیں 2 جز، ایک مبتدا اور ایک خبر۔ اور یہ بھی ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ مبتدا اکثر پہلے ہی آتا ہے اور خبر جو ہے وہ بعد میں آتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی جان لیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خبر پہلے آ جاتی ہے اور مبتدا بعد میں آ جاتا ہے۔ تو جب ایسا ہو، خبر پہلے آ جائے اور مبتدا جو ہے وہ بعد میں آئے، تو پھر ہم ترکیب کرتے ہوئے کہتے ہیں مبتدا مؤخر اور خبر مقدم۔ لیکن یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے کہ کبھی ایسا تو ہو تو سکتا ہے نا کہ مبتدا جو ہے وہ بعد میں آئے اور خبر جو ہے وہ پہلے آئے۔ یہ بات تو بھائی ایسا ہوتا ہے نا، یہ تو بتا دیا نا آپ کو جب قواعد بتا رہے تھے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، ہاں بالکل بتا دیا۔ تو بس اس ما اور اس لا کے لیسا کے مثل عمل کی پہلی شرط یہ ہے کہ مبتدا اپنی جگہ پر ہو اور خبر جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہو، ٹھیک ہے؟ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ مبتدا بعد میں آ جائے اور خبر پہلے آ جائے، ہے نا، تو ایسی صورت میں ان کا عمل باطل ہو جائے گا، پھر یہ عمل نہیں کریں گے۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ جب یہ ما اور یہ لا اور یہ لیسا اور یہ حروف مشبہ بالفعل جب داخل ہوتے ہیں تو ہم مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو
ان کی خبر کہتے ہیں، جیسے ما زید قائمن ہے نا، تو ہم کہیں گے ما، یہ وہ ما ہیں جو ما ولل مشبہتانی بلیس ہے، اور زید ما کا اسم ہے، اور قائمن ما کی خبر ہے۔ تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مثال آپ دیکھ لیں، نیچے یہ لکھا ہوا ہے ما قائم زید، مثال میں اس کو ہونا یوں چاہیے تھا ما زید قائمن، تو ہوتا یہ کہ ما کیا کرتا، پھر کام کرتا اپنا، اور اس کا کام کیا تھا کہ یہ اپنے مبتدا کو رفع دیتا اور خبر کو نصب دیتا، لیکن ابھی اس نے نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جو اسم ہے نا، اس کا جو اسم ہے وہ بعد میں آیا ہے، اور خبر جو ہے وہ اسم سے مقدم ہو گئی ہے، پہلے آ گئی ہے، تو لہٰذا اگر ایسا ہو تو اس کے عمل کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کی خبر ان کے اسم سے مقدم نہ ہو۔ اگر ان کی خبر ان کے اسم سے مقدم ہو جائے گی تو پھر ان کا عمل باطل ہو جائے گا، یہ ما اور لا پھر عمل نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے ایک دوسری شرط ہے ان کے عمل کے لیے، اور وہ دوسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ ما محمد الا رسول، یہ مثال آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو اگر عبارت میں کسی بھی جگہ پر اس ما اور اس لا کے بعد اگر الا ایک لفظ ہے، الا حرف استثناء ہے یہ، اگر الا آ جائے گا تو بھی ان کا عمل باطل ہو جائے گا۔ تو ان کا جو عمل ہے اس کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ ان کا اسم، ان کی خبر ان کے اسم سے مقدم نہ ہو، پہلی شرط، اور دوسرا یہ کہ عبارت میں اگر ان کے بعد الا آئے گا تو بھی یہ عمل نہیں کریں گے، تو اس کے بعد الا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ وما محمد الا رسول، یہاں پر بھی دیکھیں ما تو داخل ہوا لیکن اس نے کوئی عمل نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد عبارت میں الا آ گیا، تو یہ دونوں شرطیں ہو گئیں۔ اب کام کی بات آخری وہ یہ یاد رکھ لیں کہ بصورت دیگر اگر ایسا ہوگا تو ان کا عمل باطل ہو جائے گا، اور ما بعد جو ما بعد اس کے بعد جو مسند الیہ، یعنی مسند الیہ جس کی طرف حکم لگایا گیا ہے، مسند الیہ، تو وہ مبتدا بنا دیا جائے گا اور دوسرے کو ہم کیا بنا دیں گے، خبر، یعنی پھر مبتدا ہی رہے گا اور خبر ہی رہے گی۔ ویسے تو ہم لوگ اس کا اسم اور اس کی خبر کہہ کر ترکیب کرتے تھے نا، اب ایسا نہیں کریں گے، بلکہ مبتدا کو مبتدا کہیں گے اور اب ہم خبر کو خبر ہی کہیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔